أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال بلغوا عني ولو آية. وقال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور ہدایت اللہ اس کو دیتے ہیں جو اس کا طالب صادق ہے. سب سے زیادہ دین کی طلب رکھنے والے صحابہ تھے، اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ ایسی مجالس میں بیٹھتے اللہ کی بات سنتے تو آپس میں جڑ کر بیٹھتے تھے، درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے. تو ہم بھی ان کے مشابہت اختیار کر لیں، درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے بھائی قریب قریب ہو کر اس کو پورا کر لیں. جی قریب آ جائیں ماشاء اللہ. جی دوسرا محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کون سے؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کی بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، پھر اس کی اچھی طرح سے پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. آگے فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ اولو الالباب، عقل والے ہیں. اور اگلی گزارش ہے کہ دیکھیں بات کرنے والا اللہ کا محتاج ہے، بات سننے والے ہی بھی اللہ کے محتاج. بات کرنے والا اپنے کمال سے بات نہیں کرتا، وہ تو مجمع کی طلب پر اللہ اس سے بات کرواتا ہے. تو جتنا ہمارے اندر طلب ہوگی ہم سارے اللہ کے آگے طالب بن کر بیٹھیں، اللہ سے مانگ کر بیٹھیں یا اللہ وہ بات کہلوا جو بات کرنے والے کی بھی زندگی بدل دیں اور سننے والوں کی بھی زندگی بدل دیں. ہم سارے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ وہ بات کہلوا دے گا، ہم سب کے احتیاج کو اللہ پورا فرما دیں گے. اس کی بھی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اور شروع سے آخر تک بیٹھنے کی کوشش کریں. ہر آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر سنے گا. تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کا دل پھیر دے. سخت سے سخت دل ہو، اللہ پھیرنے پہ آ جائے تو بتوں کے پجاریوں کو اللہ نے کام پہنچا دیا. ساری زندگی اللہ کے باغی رہے، دل اللہ نے پھیر دیا تو انسانیت کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا. اللہ ہمارے دل پر نظر ڈال کر ہمیں اللہ بدل کر رکھ دے، ہماری زندگی کا رخ ٹھیک کر دے تو اللہ ہمیں بھی سارے عالم کے انسانوں کا ہدایت کا ذریعہ بنا سکتا ہے. تو وہ تو معاملہ اوپر کے ساتھ ہے. تو جتنی طلب ہوگی اس کے بقدر اللہ بات کروائیں. سارے اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات سارے ماشاءاللہ ہر شب جمعہ میں آپ حضرات کا آنا ہوتا ہے. بڑے ہمارے شفقت فرماتے ہیں. شب جمعہ میں ہمیں ہفتے میں ایک مرتبہ جمع کرتے ہیں. یہاں بلانے سے ان کا مقصود کیا ہے، کیوں جمع کرتے ہیں، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو بھائیوں ایک سبق ہے جو امت بھول چکی ہے. ایک سبق ہے کہ بہت بڑا کام، بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس ذمہ داری کا احساس امت کے سینے سے نکل گیا، اور احساس نکلنے کے بعد وہ ذمہ داری امت نے چھوڑ دی تو وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے امت کو دیا وہ کام امت کے ہاتھوں سے چلا گیا. کام چھوٹا تو یہ امت جس محنت کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا کہ روح زمین پر اللہ نے ان کو حکومت عطا کی. یہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. کوئی دنیا کی طاقت ان کے مقابلے میں آ نہیں سکتی. براہ راست اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، آسمانی نصرت مدد ان کے ساتھ تھی. جو آنکھ ان کی طرف غلط دیکھتی اللہ پھوڑ کے رکھ دیتا، جو ہاتھ غلط اٹھتا اللہ اسے توڑ کے رکھ دیتا، جو قدم ان کے خلاف چلتے ہیں، جو تدبیریں ان کے خلاف ہوتی اللہ سب کو تہس نہس کر دیتا. لیکن جب سے امت نے کام چھوڑا بھائیوں، یہ امت پستیوں میں گرتی چلی گئی. اور آج ساری دنیا کے اندر امت کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے. ہر گلی کے اندر امت کا خون ہے، ہر گلی کے اندر امت کے
یعنی بچوں کے جنازے پھر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں پر جو حال ہے سب سے زیادہ، حالانکہ امت مرحومہ یہ امت ہے، اللہ نے ساری امتوں میں اس کا چناؤ کیا۔ کیا بات ہے آج اتنی پستیوں میں، اتنی ذلتوں میں، تہذیب سے خالی، تمدن سے خالی، صفات سے خالی۔ ایک زمانہ وہ کہ اس امت کی مثالیں دی جاتی تھی، ان کی زندگی انسانیت کے لیے رہبری رہنمائی کا ذریعہ تھی، اور ایک آج کا زمانہ ہے۔ یہ پستیوں میں کیوں گرے؟ کام چھوٹ گیا۔ جس محنت نے امت کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، وہ محنت، وہ ذمہ داری، وہ کام امت کے ہاتھ سے چلا گیا۔ امت کا وہ جو یہ جو جمع کر رہے ہیں، اس سے مقصود یہ ہے دوبارہ اس کام پر آ جائے، دوبارہ اس ذمہ داری پر آ جائے۔ یہ جو میرے سینے میں دل ہے، اس دل کے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جائیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں میں تھی، وہ درد پیدا ہو جائے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ در میں تھی، جو ساری رات آپ کو بے چین و بے قرار رکھتا تھا، جو درد آپ کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا، ایک ایک کے پیچھے مارا مارا پھرا کرتے تھے۔ اور وہ درد جو آپ نے اپنی امت کے اندر منتقل کیا، جس درد کو لے کر امت مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑنے پر تیار ہو گئی، وہ کیا اندر میں آگ ہوگی، کیا پریشانی ہوگی، کیا غم ہوگا کہ مدینے میں اللہ کے نبی کی صحبت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ صحابہ کے لیے جان دینا مشکل نہیں تھا، جان دینا مشکل نہیں تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا مشکل نہیں تھا، سب سے مشکل کام اللہ کے نبی کی صحبت کا چھوڑنا تھا۔ لیکن وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا اندر کا جذبہ تھا کہ جس نے اللہ کی محبت میں اتنی بڑی قربانی پر تیار کر دیا۔ وہ یہ جذبہ تھا بھائیوں۔ تو جمع ہونے سے مقصود یہ ہے، اللہ کرے ہمارے دل میں بھی وہ بات آ جائے، سارے اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جی۔ تو پہلے تو یہ ہے ہمیں آنے کا مقصد پتا ہو، کیوں آئے ہیں، میں کیوں آیا شب جمعہ میں، کیا ضرورت تھی دکان بند کر کے یہاں آنے کی، گھر بار چھوڑ کر یہاں کیوں آیا۔ میں اس غم کو لینے کے لیے آیا کہ اللہ کرے میرا دل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ مجھے اپنی نبی کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے اللہ مجھے ذریعہ بنا دے۔ سارے اس کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اب بھائیوں، جیسے آپ سے گزارش کی، حضور اقدس صلی اللہ، یہاں ہمارے آنے سے مقصود حضور والی محنت کو سیکھنا، حضور والے غم کو، جو ذمہ داری ہے اس کا احساس پیدا ہو۔ جس زمانے میں امت میں صفات تھی، ایک تو وہ دور تھا، ایک دور آج کا ہے کہ امت سے سب کچھ نکلا۔ ابتدائی زمانہ اس امت کا دیکھیں، تھوڑا سا اپنی تاریخ میں یعنی اپنے آپ کو تلاش کریں، ہم کون تھے، کیا تھے، پھر کیا ہوا۔ تو تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ یہ امت مسلمہ انسانیت میں سب سے بری حالت پر تھی۔ ہر زمانے میں انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی آتے محنت کرتے، انسانیت پر وجود، یعنی انسانیت انسانوں کے درمیان وجود میں آ جاتی، اور پھر یہ انسانیت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو روح زمین پر اللہ امن، یعنی زمین کو اللہ جنت کا یعنی کی طرح اللہ امن کا گہوارہ بنا دیتے، اور رحمت برکتوں کے اللہ در کھول دیتے۔ پھر نبی جاتا، دوبارہ وہ حال ہو جاتا۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب یہاں سے امت کی ابتدا ہوئی ہے۔ امت کس حال میں ہے کہ انسانیت کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ایک صحابی اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا کون ہو، کیوں آیا ہمارے پاس؟ کہنے لگے ہم وہ لوگ ہیں، ہم عرب کی سرزمین پر رہنے والے، اور ہمارے لوگ کیسے تھے؟ یعبدون الاصنام، ہمارے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یطوفون بیت اللہ عریانا، اللہ کے گھر کا ننگا طواف کرتے تھے۔ یاکلون المیت، مردار کھاتے تھے، یہ تمیز ہمارے اندر نہیں تھی کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ یتحاربون فیما بینہم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں دشمنیاں تھیں۔ یتحاسدون، ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، ایک دوسرے سے بغض تھا۔ آخر فرماتے اشر العیش عاش بہ الناس، انسان جو زندگی گزارتے ہیں سب سے بدترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے پاس تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ارسل اللہ حبیبہ، اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا۔ انہوں نے ہمارے درمیان ایمان کی محنت فرمائی، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، اور پھر ہمارے سامنے ایک زندگی رکھی۔ ابتدا میں ہم نے ان سے یعنی ہم ان کے باغی بنے، ان سے انکار کیا، پھر بعد میں ہم نے ان کی اتباع کی۔ تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا جب تم روح زمین پر میرے حکموں پر، میرے نبی کے طریقے پہ چلو گے، روح زمین کی خلافت تمہیں دے دو۔ تو اللہ کا ہم سے وعدہ ہے، یہ روح زمین اب اللہ ہمیں دے گا۔
ابتدائی زمانہ ایسا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کی حکومت کے بارے. عرب کی سرزمین میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اور یہ حالات آپ کے سامنے ہے کہ بیت اللہ کا ننگا طواف ہو رہا، کھانے کے لیے مردار کھایا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں دشمنیاں ہیں. اس زمانے میں جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان سے لوگ کہتے تھے ان پہ حکومت نہیں کرتے، اور فرماتے تھے کہا کہ ہؤلاء حشرات الحرب، یہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، انسان نہیں، کون ان پہ حکومت کرے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درد اور غم لے کر آپ انسانیت کے درمیان میں اٹھیں اور لوگوں کے پیچھے مارا مارا آپ پھریں. ایسی محنت فرمائی ہے 23 سال کہ یہ جو زمین پر گری ہوئی انسانیت، اللہ نے ان کو اٹھایا اور چلتے 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 وہاں پہنچے کہ ان کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوان. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیغام جنت میں جا کر سب سے آخر میں ملنے والا ہے، دنیا میں اللہ نے دے دیا. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے بن چکے ہیں، کسی ایک کے پیچھے چلو جنت تک پہنچا کے رہے. اب یہ صفات آئی کیسے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کتنا اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، کیسی محنت کی ہوگی. تو جب حضور کی زندگی کا مطالعہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی ایک مکہ کی ملتی ہے، مدینے کی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں ایک ایک کے پیچھے گئے. ایک درد اللہ نے آپ کے سینے میں پیدا فرمایا، جسے آپ دیکھتے تھے آپ بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے کہ یہ میرا امتی ہے، اگر یہ بغیر ایمان کے مر گیا کیا کرے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو جنت اور جہنم کے سارے نظارے دکھائے، وہ سارے منظر دکھائے، مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ دکھا دیا کہ یہ ہوگا. یہ پیغامات دیے کہ ایک دن لگنے والا ہے قیامت کا، ایک زمانہ وہ ہو جب انسان کا نام و نشان نہیں، اور پھر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں اللہ پاک ایک ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حشر کا میدان لگے گا. ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، درمیان میں ترازو ہوگا، اور ایک ایک کو بلا کر اللہ پوچھیں گے فلاں بن فلاں کے بیٹے کو بلاؤ، فلاں بن فلاں کی بیٹی کو بلاؤ. ایک ایک کو بلا کر ان کے سامنے ان کے اعمال نامے کو رکھا جائے گا. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے ساتھ دو فرشتے مستقل ہیں جو لکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو. اور قیامت میں کتاب دی جائے گی، اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو. کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج اپنے آپ خود محاسبہ کرو کیا کما کے لائے ہو. اب وہاں دیکھے گا تو انکار کر نہیں سکے گا کیا کہ نہیں کیا. کہا جائے گا اچھا آپ ترازو میں رکھو، نیکی والے رجسٹر ایک طرف رکھے جائیں گے، برائی والے رجسٹر دوسری طرف رکھے جائیں گے. اللہ نہ کرے اگر کل قیامت کے دن کسی ایک کے بارے میں اعلان ہوا فلاں بن فلاں کا بیٹا ناکام ہوا، اس کے گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی، تو بھائیو وہ حسرت کا میدان ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اعلان ہوگا جاؤ اس کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دو. جس کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا اس کی چیخ نکلے گی، یقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. افسوس کرے گا دنیا کی زندگی پہ، کیا ہو گیا، سب کچھ چھن گیا، کاش یہ مجھے نہ ملتا. اعلان ہوگا خودوہ، پکڑو اسے. فرشتے دوڑیں گے، پکڑیں گے، مرد کو یہاں جبڑے سے، عورت کو سر کے بالوں سے، اور پکڑ کر زمین میں گھسیٹیں گے. یہ پکاریں گے رحم رحم. ان سے کہا جائے گا وہ اللہ جس کا نام رحمان ہے اس نے رحم نہیں کیا، ہم سے کیا کہتے ہو. الم یاتکم نذیر، کوئی آیا نہیں سمجھانے کے لیے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. کہا کیوں نہیں، بہت آئے، بہتوں نے دروازے بجائے، لیکن ایک دھوکہ مجھے لگا ہوا تھا کہ دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. تو ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے، جب اعتراف کرتے ہو اپنی، جب یعنی جو تم نے کیا اس کا بدلہ دیکھ لو. تو اٹھا کر آگ میں ڈالا جائے گا، اور وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے بھائیوں. جہنم کی آگ ہے بالکل سیاہ ہے، بالکل سیاہ ہے. کپڑے جو آگ کے، جوتے آگ کے، ٹوپی آگ کی، زنجیر آگ کی. سب سے کم درجے کا جو جہنم والے کو عذاب ہوگا اس کو آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنائے جائیں گے. اس سے دماغ یوں کھولے گا جیسے پانی ابلتا ہے گرم ہونے کے بعد، ہانڈیا کے اندر جس طرح وہ کھولتا ہے اس طرح اس کا دماغ کھولے گا. یہ سمجھے گا شاید جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ جہنم میں سب سے کم عذاب اس کو ہو رہا ہوگا. بھوک لگے گی، زقوم کھلایا جائے گا، ایسی جڑی بوٹی ہے پیٹ نہیں بھرے گا.
ایک قطرہ اس کا زمین پہ پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے، روح زمین پر ایک پتا سبز باقی نہ بچے۔ پیاس لگے گی، غسلین پلایا جائے گا، جہنمیوں کا خون اور پیپ منہ کے قریب کرے گا، چہرہ پگھل کے گر جائے گا، پھر بھی پیے گا، سارا جسم ختم ہو جائے گا، لیکن موت تو ہے نہیں، پھر بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی جب ان عذابات کو سوچتے آپ بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، دیکھتے اپنی امت کو، ایک کسی کو دیکھتے بغیر ایمان کی، آپ کے اندر سے ہائے نکلتی، یا اس حال میں مرے گا جہنم کی آگ کا ایندھن بن۔ آپ سوچیں کوئی کسی کے چچا کو قتل کر دے، چچا بھی ایسا جس سے محبت اتنی ہو کہ اس کے مرنے پر اتنا دکھ ہو کہ 70 مرتبہ ان کے جنازے کو پڑھایا جائے، اور ان کے جنازے پر، ان کے انتقال پر آپ خود روئے ہوں، اس چچا کے قاتل کے ساتھ آدمی کیا برتاؤ کرے؟ لیکن وہ اللہ کے نبی کے اندر کا اتنا درد، اتنی شفقت، اتنی ہمدردی ہے، اتنے آپ خیر خواہ ہیں کہ ایسے شخص کو بھی جہنم میں جاتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے کہ نہیں وہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں اللہ ان کو بچا دے۔ بھائیوں، وہی جو یہودی کا جنازہ دیکھ کر اللہ کے نبی روئے ہیں تو کچھ تو بات ہوگی۔ اسے اللہ کے نبی کے بارے میں جو آتا ہے متواصل الاحزان دائم الفخر، آپ مستقل غمگین، تنہائی جب بھی آپ کو دیکھا آپ کے چہرے پر غم کے آثار، اور ایک گہری سوچ میں آپ کھوئے رہتے تھے، اور یہ بے چینی آپ کو اندر سے بے قرار کرتی، اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے۔ یہ تو بھائیوں حضور پاک یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے۔ ہم نے تو اپنے زمانے میں دیکھا اللہ کے نبی کی کیفیت تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم نے اپنے زمانے میں حاجی صاحب کو دیکھا، حاجی صاحب کی جو کیفیت آدمی دیکھتا تھا، آدمی بے چین، انہیں دیکھ کر آدمی کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی، آدمی خود تڑپنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ انسان، ان کے اندر میں کچھ ہو رہا ہے۔ تو بے چینی، بے قراری بھائیوں اللہ کے نبی کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور آپ سوچتے تھے کہ کل قیامت کے دن جو یعنی کامیاب ہو گیا جنت میں جائے گا، وہ جنت کی نعمتوں کو سوچتے۔ جیسے آتا ہے قیامت کے دن جس کے بارے میں اعمال نامہ جس کا وزنی ہو گیا، بھلائیوں کا اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں کا بیٹا کامیاب ہے، جنت میں لے کر جاؤ۔ جنت کے فرشتے آ کر جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ ایسی نعمتیں ہیں بھائیوں، جنت کے دروازے پہ کھڑا کریں گے، 40 سال دروازہ دیکھتا رہے گا، دل نہیں بھرے گا۔ اندر داخل کریں گے، ایک چشمے کا پانی پلائیں گے، اندر کے سب مرض ختم، ایک سے غسل کرائیں گے، باہر کے سب مرض ختم۔ اندر داخل کیا جائے گا، نبیوں والی صفات سے آراستہ کریں گے، 60 ہاتھ لمبا آدم علیہ السلام کا قد دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 30-33 سال کی عطا ہوگی، اور یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ عطا فرمائیں گے، جنہیں دیکھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا۔ داؤد علیہ السلام کی اللہ آواز دیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اخلاق دیں گے۔ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، چہرے پر صرف سر پر تھوڑے سے بال ہوں گے، سارے جسم پر بال نہیں، اور ایک ایک محل ایسے اللہ نے گھر بنائے ہیں کہ جو سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، جن کی اینٹیں سونے چاندی کی ہیں، زمرد زبرجد کی بنی ہوئی ہیں، اور ایسے محلات ہیں جس کے ایک ایک محل کے ایک ایک کمرے کے اندر کئی ہزار دروازے ہیں، ایک محل میں کئی ہزار کمرے ہیں، ان کمروں میں کئی ہزار دروازے ہیں، اور مختلف قسم کے دسترخوان ہیں، مختلف قسم کے کھانے ہیں۔ ایک ایک درخت اللہ نے ایسا بنایا کہ بعض درخت ایسے ہیں جن کے نیچے سے سونے کے گوڑے نکلتے ہیں اور اوپر سے سونے کے جوڑے نکلتے ہیں۔ 70 نور کے جوڑے اللہ پہنائیں گے، 70 نور کے جوڑے، اور وہ نعمتیں ہیں ما لا عین رات، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں ہے، وما خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا کیا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں سوچتے آپ پریشان ہو جاتے کہ میرا یہ امتی اس حال میں مرے گا تو کیا بنے گا۔ اس لیے آپ غمگین ہو کر لوگوں کے پیچھے مارا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک ایک کے دروازے پر کے جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ پر اجڑی رکھی گئی، سر کے اوپر یعنی آپ کے مٹی ڈالی گئی، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کے گلے کو دبایا گیا، گریبان کو چاک کیا گیا، اتنی تکلیفیں دی ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن بھائیو ان ساری تکلیفوں پر برداشت کیا، آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے لوگوں آج تمہارے دکے اس لیے برداشت کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں کے دکوں سے بچ جاؤ۔ اور غمگین ہو کر لوگ صحابہ کہتے یا رسول اللہ بد دعا کر دیں ان پر، اور آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کی زبان سے دعا ہی نکلتی۔ 23 سال آپ نے محنت فرمائی اسلام کا ایک خوبصورت نقشہ بنانے کے لیے،
اور 23 سال میں ان کی بے اصولیوں پر آپ صبر فرماتے رہے اور ان کے اندر صفات میں لانے کے لیے محنت میں اپنے ساتھ شریک کیا. ہر ایک کو ابتدا سے ہی داعی بنایا، دین کی دعوت پر کھڑا کیا اور لگایا لوگوں کے پیچھے کہ جاؤ لوگوں کو اللہ کی بات کرو، ایک ایک کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرو. یہ محنت کرتے کرتے وہ دن آیا کہ آخر مکہ کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا. جس دن آپ نکلے ہیں رات کے اندر تاریکی میں بے بسی کے عالم میں نکلے ہیں اور جا کر غار میں پناہ لی ہے. اگلے دن 1-2 دن کے بعد وہاں سے چلے ہیں، بڑے غمگین ہو کر آپ نے مکہ کی طرف دیکھا، بیت اللہ کی طرف دیکھا اور کہا ہے بیت اللہ میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن کیا کروں، میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، اس لیے جا رہا ہوں. اللہ کو ترس آیا، قرآن کی آیتیں اتری کہ میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو واپس مکہ لائیں گے. خود بھی ہجرت فرمائی ہے. جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، دین کے اسلام کو پھیلانا، دین کو پھیلانا اتنا بڑا کام، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا اتنا بڑا کام ہے. جو قربانی سامنے آئے دے دو. ساتھ رہنے والوں کو بھی اپنے ساتھ قربانی میں شریک کیا، ان سے بھی مکہ چھڑوائے. آپ سوچیں، بلال کو مکہ سے محبت، ابوبکر کو مکہ سے محبت، مدینے میں آئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ، دل نہیں لگ رہا اور مکے کو یاد کر کے بخار لگا، مکہ کو یاد کر کر کے اشعار پڑھ رہے اور رو رہے ہیں. بلال مکہ کے نہیں ہیں، اصل کہیں اور کے ہیں، لیکن مکہ کی سرزمین سے ایسی محبت، بخار مدینے میں ہوا، رو رہے ہیں، اے بلال غم نہ کر تو پھر مکہ جائے گا، فلاں چشمے کا پانی پیے گا، فلاں پہاڑی پر چڑھے گا، فلاں بوٹیوں کے درمیان بیٹھے گا، اے بلال غم نہ کر تو پھر مکہ جائے گا. جب ان کے غم کا یہ عالم ہے، اللہ کے نبی کے غم کا کیا عالم ہوگا. مدینے کے بازار میں نکلے، ایک نوجوان کو دیکھا، قریشی نوجوان مکہ کو یاد کر کے اشعار پڑھ رہا تھا. آپ سنتے رہے کافی دیر، پھر فرمایا ارے بھائی بس کر، مدینے میں دل لگنے دے، مکہ یاد نہ دلا. لیکن دین کے لیے جو قربانیاں کی ہے، مدینے میں آ کر اجتماعی محنت کی صورت فرمائی اور جماعتیں بنا بنا کر نکالنا شروع کیا. ہر ایک کو نکالا، جس سے جتنی محبت اس کو اتنا دور بھیج رہے ہیں. کسی کو اپنے پاس رہنے نہیں دیا. جن سے تعلق جتنا زیادہ ہے، میرے بعد میں آنے والی امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بنے، ایک ایک امتی دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. اس غم میں آپ نے اپنی محبت کو قربان کیا، اپنی بھوک کو، اپنے پیاس کو، ان کی قربانی آپ نے، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی اولاد کے گھر میں فاقوں کو برداشت کیا، اپنی بیویوں کے گھر میں فاقوں کو برداشت کیا. کئی دن گزرے آپ کے پیٹ میں نوالا نہیں. فضائل صدقات میں لکھا ہے نا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کہیں سے ایک مٹھی جو آ گئی، اس کو پیسا، چکی کے اندر آٹا بنایا، ایک چھوٹی سی ٹکیا بنی، کھانے کے لیے بیٹھے، خیال آیا پتہ نہیں ابا نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، لے کر آپ کے پاس آئی اور آپ کے سامنے لا کر آپ نے پوچھا فاطمہ خیریت، کیسے آنا؟ کہا رسول اللہ یہ چھوٹی روٹی کی ٹکیا بنائی، دل میں آیا پتہ نہیں میرے ابا جان نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، اس لیے آپ کے سامنے لے. آپ نے اس میں سے ایک نوالا توڑا، اسے کھایا، پھر فرمایا فاطمہ آج 3 دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں پہلا لقمہ گیا ہے. 3 دن کے بعد برداشت کیا، اپنی بھوک برداشت کی، اولاد کی بھوک. فاطمہ سے اتنی محبت، ان کے بارے میں فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا، یعنی مجھ سے لگا ہوا ہے. جب بھی سفر میں جاتے ہیں ان سے مل کر جاتے، جب بھی آتے سب سے پہلے ان کے پاس جاتے، مسجد نبی سے ہو کر ان کے پاس جاتے، اور ان کی بھوک اور پیاس کو آپ نے برداشت کیا. ایک مرتبہ گئے، پتہ چلا فاطمہ بیمار ہے رضی اللہ عنہ، دروازے پہ کھڑے ہوئے، فاطمہ ملنے کے لیے آیا ہوں. ایک صحابی اور بھی ساتھ ہیں، عمران غالباً نام، پردہ کر لو. اندر سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ چہرہ چھپا سکو. اپنے کندھے سے رومال دیا ہے، کہا بیٹا اس سے چہرہ چھپاؤ. پردہ کے اندر گئے، پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ اب باپ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی باپ ہو تو کیا تعلق ہوگا. تو والد کو دیکھ کر رو پڑی، کہ ابا جان پہلے گھر میں فاقے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، نہ میرے پاس نہ حسن حسین کے پاس، علی اللہ کے راستے میں رضی اللہ عنہ، اور اے اللہ کے حبیب اب گھر میں بیماری بھی آ گئی.
اب آپ نے یہ نہیں کہ تعلی کو واپس بلاتے اور ان کو دنیا کے کام میں لگاتے، میری بیٹی کو مشقت میں رکھا، نہیں، ان کو سینے سے لگایا اور ان سے کہا صبر کر، صبر کر، تیرے لیے کافی ہے، اللہ نے جنت کی عورتوں کی تجھے سردار بنایا ہے۔ کہ اسلام کو پھیلانا اتنا بڑا کام ہے، ساری قربانی دی جا سکتی ہے، دین کے تقاضوں کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ خود آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا، صحابہ نے آپ، اور یہ بتایا کہ محنت میں جو آگے والے ہیں وہ قربانی میں اپنے آپ کو آگے سے آگے رکھتے ہیں۔ یہ کام جو آگے بڑھا بھائیوں، ابتدائی زمانے کے لوگوں نے، جو آگے اللہ نے جن کو آگے لایا ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے۔ صحابہ نے آ کے پیٹ کا کپڑا اٹھایا، یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر ہے۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، دکھایا کہ میں، یعنی مفہوم ہے کہ قربانی میں تمہارا نبی تم سے پیچھے نہیں ہے، تمہارے پیٹ پہ 1 پتھر ہے، تمہارے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر ہے۔ 23 سال آپ نے محنت فرمائی، سب کو نکالا جن سے جتنی محبت۔ معاذ سے فرمایا یا معاذ واللہ واللہ یا معاذ انی لمحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اور اس معاذ کو جب بالکل آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، معاذ کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں اور وہ اونٹنی پر سوار ہیں، آپ پیدل ساتھ چل رہے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ سے، اور آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے معاذ شاید یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، شاید ہم دوبارہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ پھر کچھ نصیحتیں فرمایا، معاذ رضی اللہ عنہ رو پڑے، آپ نے بھی چہرہ اپنا پھیر دیا۔ معاذ کی اونٹنی جا رہی ہے یمن کی طرف اور چہرہ مدینے کی طرف ہے، آپ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، نہ وہ ٹھہرتے ہیں نہ آپ ٹھہراتے ہیں کہ اسلام پھیلانا ہے، امت کو جہنم سے بچانا ہے، کام ہے، جنت میں ساتھ رہیں گے، یہاں جو قربانی آتی ہے کرتے ہیں۔ زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا، اللہ کے راستے میں موتا کا میدان آیا، زید بن حارثہ کو تیار کیا، جعفر بن ابی طالب انہیں تیار کیا۔ اتنی محبت ہے جعفر سے، بچپن ان کے ساتھ گزرا، 3 مرتبہ انہوں نے اسلام کے لیے ہجرت فرمائی، اور فتح مکہ کے دن، فتح خیبر کے دن جب وہ آئے تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے ان کو یوں سینے سے لگا، ان کے ماتھے میں آنکھوں کے درمیان یہاں بوسہ دیا اور سینے سے لگایا، فرمایا لم ادری، میں نہیں جانتا، انا بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر، میں نہیں جانتا میں جعفر کے آنے پہ زیادہ خوش ہوں یا خیبر کے فتح ہونے پہ۔ اتنی محبت ہے، لیکن بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جعفر، جنت میں ساتھ رہیں گے، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ عبداللہ بن رواحہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، مدینے کے احباب میں سے، ان کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں جاؤ، اور کیا فرما رہے ہیں کہ زید بن حارثہ تمہارے امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب ذمہ دار، یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ تمہارے ذمہ دار ہیں، یہ بھی شہید ہو جائیں تو جس کو تمہارا دل کرے ذمہ دار بنا دینا۔ ایک یہودی کھڑا ہو کے سن رہا تھا کہ یہ تینوں تو شہید ہوں گے، کیا خیال ہے یہودی کو پتہ ہو، جو جانے والے ہیں انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا، تو صاحب ایمان ہے۔ اور جاگ کتنے وقت کے لیے ہیں؟ نہ 4 مہینے کے لیے، نہ چلے کے لیے، نہ سال کے لیے۔ آدمی قصہ تو پڑھ لیتا ہے بھائیوں، وہ کیفیات، وہ جذبے کہاں سے لائے جو ان پر اس وقت جاتے ہوئے گزری ہوگی، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم یہ ابھی تبلیغ میں ہم جو جاتے ہیں آپس میں ہم دیکھتے ہیں، جب ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ایسی کیفیت ہوتی ہے آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ہمارے علاقے میں ایک ساتھی سال کے لیے تیار ہوا، دیہات والوں کا جوڑ تھا جسے بھی کراچی میں ہو رہا ہے، تو اس طرح کے جوڑ میں وہ سارے ساتھی کو، صبح سے ہم گشت میں لگے ہوئے تھے، مجمع کو جمع کر رہے تھے، تو بس میں سارے مجمع کو تیار کیا۔ وہ ساتھی جو سال میں جا رہا تھا اس کا ایک چھوٹا بیٹا عبدالرزاق اس کا نام، بڑی محبت اس کے ساتھ، مستقل ہر جگہ ابا کے ساتھ وہ نظر آتا تھا۔ تو جاتے ہوئے جب وہ والد صاحب کی انگلی پکڑ کر یہاں جا رہے ہیں گشت پہ ابا کے ساتھ، وہاں جا رہے ہیں گشت پہ ابا کے ساتھ، وہاں جا رہے ہیں ابا، مستقل ابا کے ساتھ، جب ساری بس بھر گئی، سارا مجمع یعنی گاڑی کے اندر جمع ہو گیا، سب بیٹھ گئے، تو میں دروازے پہ کھڑا ہوا، میں نے آواز دی عبدالقادر بھائی آ جاؤ گاڑی میں، بس آپ کا انتظار ہے۔ تو اس کا بھائی ایک تھا، انہوں نے موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی تھی، یہ گئے بیٹے کو یوں انگلی پکڑ کے لے گئے، یوں اٹھا کے گاڑی پہ رکھا، تو وہ جیسے رکھا اس نے ایک دم باپ کی گریبان سے یوں پکڑا، رو پڑا۔ آگے یہ بات نہیں کر سکا اس کے ساتھ، اس کا ہاتھ چھڑاتا رہا، بڑی مشکل سے ہاتھ چھڑایا، گاڑی میں بیٹھا، اتنا رویا، 55 کلومیٹر تک گاڑی کے دروازے پہ کھڑا رہا، 55 کلومیٹر تک مستقل روتا رہا، ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا اس کا، ایک لفظ۔ ہم نے کئی بار کہا آگے جا سیٹ پہ بیٹھو، کہا تھا، اشارہ کرتا تھا، حالانکہ مرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ واپسی سال کے بعد امید ہوتی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ واپس آئے گا، لیکن یہ جدائی اتنی طاقتور ہے،
آپ سوچیں عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ نکلے ہوں گے، زید بن حارثہ نکلے ہوں گے، ان کا بیٹا اسامہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جعفر بن ابی طالب جا رہے ہیں، 3 چھوٹے بیٹے، 33 سال کی عمر ہے، 33 سال کی عمر. ہم اپنے گھر میں دائیں بائیں اپنا دیکھ لیں کتنے 33 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. 33 سال میں جا رہے ہیں، جو 33 سال کا ان کی بیوی کی عمر کتنی ہوگی؟ اسماء رضی اللہ عنہ، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عبداللہ، عون، محمد، انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو وہ بھی تو دروازے پہ کھڑے ہوں گے باپ کو دیکھنے کے لیے. اللہ کے نبی کو خیال نہیں ہوگا کہ یہ ان کا کیا بنے گا؟ جعفر تو جا رہا ہے. لیکن بھائیو، اسلام کا پھیلانا ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے. اس محنت کا خلاصہ اللہ کے نبی کا غم ہے. جسے یہ نہیں ملا تبلیغ کر نہیں سکتا. کیسے لگے گا تقاضوں میں؟ تو جس کے سامنے مقصد ہو کہ کچھ کرنا ہے، وہ تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوگا، ورنہ کیسے جائے گا؟ جسے اللہ کے وعدوں کا یقین نہ ہو، وہ اس محنت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. جسے مرنے کے بعد جنت کا یقین نہ ہو، وہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر، اللہ پر اپنی جان قربان نہیں کر سکتا. جان تو دور کی بات ہے بھائیوں، وہ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، وہ آنکھوں کو نیچے نہیں کر سکتا، زبان کا بول ٹھیک نہیں کر سکتا. یعنی ہفتے میں ایک مقامی گشت، بیرونی گشت، تعلیم، مشورہ، یہ چھوٹے موٹے اعمال ہیں، یہ نہیں کر سکتا جس کے اندر یہ یقین نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اصل وہ ہے، یہ نہیں ہے. یہ یقین تھا جو انہیں لے کر جا رہا تھا، یہ یقین لے کر جا رہا تھا. اور تینوں نکلے ہیں، جاتے جاتے وہاں گئے ہیں میدان میں، لڑتے لڑتے زید بن حارثہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، شہید ہو گئے. آپ سوچیں، جسے آدمی اپنا بیٹا بنا لے، بکری کا بچہ کچھ عرصہ ساتھ گزار لے، اس کو آدمی چھوڑ نہیں سکتا. ہمارا ایک بکری کا بچہ بچپن میں پالا، مر گیا، ہم اسے لے گئے، اس کی قبر بنائی، دفن کیا. روزانہ صبح میں جا کر اس کی قبر میں پانی ڈالتا، بیٹھتا تھا کہ جی ہمارا بکری کا بچہ مر گیا. کئی دن، 1 ہفتے 2 ہفتے تک غم رہا. جس کے ساتھ مستقل زندگی گزری ہو، بچپن سے ساتھ لیا ہو، بڑا کیا، اس کی شادی کروائی، اور اس کے بچے اپنے پاس ہوں، اسے بھیجا جا رہا ہے کہ نہیں، اسلام پھیلانا ہے، ایک کام ہے، اللہ نے دیا ہے، جنت میں ساتھ رہ لیں گے. وہ شہید ہوئے. ان کے بعد جعفر بن ابی طالب کو آگے کیا، ان کو بلایا کہ جی آپ آ جائیں آگے. گھوڑے پہ سوار تھے، شیطان نے آ کر ترغیب دینا شروع کی. جعفر کیا بات، کہاں جا رہے ہو؟ کبھی سوچا آپ آزما کے دیکھ لیں، جب آدمی سفر پہ جاتا ہے نا، جس دن سال کے لیے بستر اٹھائے، 4 مہینے کے لیے، ساری رات آدمی پریشان ہوتا ہے. ایک ساتھی کو ہم نے وصول کیا، سالانہ چلے پہ 4 مہینے لگے ہوئے تھے، 2 سال لگا نہیں چلے پہ. جب چلے پہ جس دن نکالا، وہ کہنے لگا کہ 3 دن سے میں رات کو سو نہیں سکا. اور کہا جس دن نکل رہا تھا، اہلیہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، نہ وہ مجھ سے بات کر سکتی تھی، نہ میں اسے کر سکتا تھا، کہ دونوں اتنے غمگین تھے. اور جب چلے کے لیے بھائی، تو موت کے سودے ہیں. ایک یقین ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. اللہ سچے ہیں، اللہ کا حبیب سچا ہے، جو وعدہ ہم سے کیا گیا وہ حق سچ ہے. ان وعد اللہ حق، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہے، وہ سچا ہے. اس نے کہا ہے ایمان والوں کو دوں گا، انہیں ساتھ کروں گا. شیطان نے ترغیب دی، کیا کرتے ہو؟ تو اپنے آپ کو سمجھایا. ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو اس کی ترغیب مجھے واپس لے جائے. گھوڑے سے اترے، تلوار نکالی، گھوڑے کے پاؤں کاٹے، اور اشعار کہے ہیں کہ اے وہ، یعنی اس میں کیا، اے دل تجھے کیا ہوا کہ تو جنت کو پسند نہیں کرتا؟ تو دیکھتا نہیں ہے اسلام کے دشمن کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بڑھو آگے. پھر اپنے آپ کو ترغیب دیتے 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 آگے بڑھے ہیں. لڑتے 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 لڑے ہیں کافی دیر تک. پھر دشمن نے، ایک ہاتھ میں جھنڈا، ایک میں تلوار ہے، ایک نے آ کر جو ہے وہ تلوار سے ہاتھ کو کاٹ دیا. جھنڈا گرنے لگا، دوسرے ہاتھ میں تھاما. ایک ادھر سے آیا، اس نے ہاتھ کاٹا، دونوں بازوؤں میں جھنڈا یوں پکڑا، دانتوں سے یوں اس کو چمٹ لیا. ایک پیچھے سے آیا، یہاں درمیان میں تلوار ماری، اور جسم کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ گر گئے. جب اٹھایا بعد میں، آگے کے جسم پہ 90 زخم لگے ہوئے تھے. اگلے حصے پر یہاں 1 زخم لگ جائے آدمی کی کیا کیفیت ہوتی. لیکن نہیں، یقین ہے ایک زندگی ہے مرنے کے بعد. اللہ سچے ہیں، اللہ کا حبیب سچا ہے. جو اللہ کے راہ، اللہ کا رسول کرا، یہ ہو کر رہے گا. اس لیے دے دو ساری قربانیاں. یہ خیال دل سے نکال دیا، اسماء کا کیا بنے گا، عبداللہ اور محمد کا کیا بنے گا، کوئی بات نہیں، جنت میں ساتھ رہیں. مدینے میں آپ کو پتہ چلا
کہ جعفر شہید ہو گئے، آپ نکلے ہیں اور آ کر جو ہے پہلے سے ان کو بتایا کہ جعفر شہید ہو چکے ہیں. پھر گھر میں آئے، اسما کہہ رہی میں آٹا گوندھ رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بیٹے کہاں ہیں. تینوں کو بلایا، یوں پکڑا ہاتھوں میں، ان کے درمیان میں سر رکھ کر آپ روک گئے. اسما کہتی ہے میں گھبرا گئی، میں نکلی، میں نے کہا یا رسول اللہ ما فعل جعفر، جعفر کا کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے کہا صبر کر، وہ جنت میں جا چکا ہے. کہا بے ہوش ہو کے گر گئی. بھائیوں یہ دین ہم تک جو آیا ایسے نہیں آیا، بڑی قربانیاں، 23 سال یہ قربانیوں کا ایک سمندر ہے. آدمی اٹھا کے دیکھے، آپ کبھی اللہ فراغت دے بیٹھ کر کبھی تاریخ کو دیکھ لیں، اپنا مطالعہ کریں ہماری بنیاد کیسے پڑی ہے، کیسے اللہ نے پستیوں سے ہمیں عزت پر پہنچایا. کچھ ہوا ہے، کچھ لوگ تھے جن کے اندر کا ایک جذبہ تھا، ایک جذبہ، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو، چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. 23 سال محنت فرمانے کے بعد جمع کیا آخر میں اور پوچھا الا هل بلغت، اے میری امت کیا کہتے ہو، تمہارے نبی نے تم تک دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ عرض کہنے لگے بلا یا رسول اللہ ادیت حقہ، کیوں نہیں اللہ کے حبیب، آپ نے تو حق ادا کر دیا، جو آپ نے کیا ایسا کون کر سکتا؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھائے، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے جس کام کے لیے بھیجا تیرے حبیب نے کیا ہے. 3 مرتبہ کہا، پھر فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اے میری امت سنو. علماء فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اے میری امت سنو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آخری نبی، میرے بعد نبی نہیں ہے، اسلام آخری مذہب، اس کے بعد کوئی مذہب نہیں ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اب قیامت تک ان آنے والے انسانوں تک یہ دین پہنچانا تمہارے ذمہ لگا کے جا رہا ہوں. یہ باغ جسے اسلام کا، یہ باغ جسے میں نے اپنے خون سے، اپنی پیاس سے، اپنے بچوں کے بھوک سے، فاقوں سے، اپنے صحابہ کے جسم کے ٹکڑوں سے میں نے یہ باغ تیار کیا ہے، اب اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، قیامت تک انسانوں تک پہنچانا تمہارے ذمہ لگا کے جا رہا ہوں. چند دن آپ بیمار ہوئے، امت پر اعتماد کر کے کام دے کر چلے گئے، اور پھر آپ پردہ فرما کر دنیا سے چلے گئے. جانے سے پہلے ایک ایسا مجمع تیار کیا جو نبی نہیں ہے لیکن نبی کی صفات سے آراستہ ہے. وہ مدد جو اللہ کی نبیوں کے ساتھ تھی، اللہ کے حبیب کی امت ان صفات سے آراستہ ہو چکی تھی کہ اللہ کی وہ ساری مددیں ان کے ساتھ ہیں. نبی کے جانے کے بعد لوگ سمجھے کہ اب تو وہ نصرت نہیں رہے گی. اللہ نے دکھایا کہ نہیں، نبی کے جانے کے بعد آج بھی یہ اسی غم میں ہے، وہی درد ان کے سینے میں ہے، وہی کام ان کے پاس ہے جو نبی کے پاس تھا، وہ مدد جو نبی کے ساتھ تھی ان کے ساتھ رہے گی. اور وہ کیسے صفات والے؟ ایک حکم اسلام کا ٹوٹا ہے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، اور وہ بے چین ہو کر کہتے اینقص الدین وانا حی، دین مٹے ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا. سب کو نکالا، مدینے کے اندر 3 دن اذانیں نہیں ہوئی مسجد نبی میں، کہ یہ برداشت ہے، اللہ کا حکم مٹنا برداشت نہیں ہے. سب کو نکالا اور پھر پھرے ہیں بھائیوں، ترغیبیں دے دے کر نکالتے گئے. ہر مسلمان کو ذمہ داری کا احساس معلوم، ہر ایک جانتا تھا میرے آنے کا مقصد کیا ہے، ہر ایک کو معلوم تھا اللہ نے مجھے کنتم خیر امت کیوں کہا. ہر ایک جانتا تھا اللہ کے حبیب میرے کندھوں پر کیا ذمہ داری رکھ کر گئے ہیں. یہ کام ذمہ داری ہے جس بے چینی نے انہیں مدینے میں بیٹھنے نہیں دیا. ورنہ بلال کو معلوم نہیں تھا کہ مکہ کی ایک نماز 1 لاکھ کی ہے، مدینے کی ایک نماز 50,000 کی ہے. کیا بلال کی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے کہ مؤذن رسول ہیں، سفر حضر میں آپ کے ساتھ ہیں، ساری زندگی دین کے لیے ماریں کھائیں، کیا ان کی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر کیا ہوا بلال کو کہ قبر نہ مکہ میں بنی نہ مدینے میں بنی، دمشق میں جا کر قبر بنوائی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، کیا جس ہستی کو اللہ اپنے حبیب کی مہمانی کے لیے قبول کرے، جس گھر کو اللہ پاک اپنے حبیب کی میزبانی کے لیے پسند فرمائے، کیا ان کی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر کیا بات ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 80 سال سے زیادہ عمر ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، جوان بچے مستقل دین کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں نے جانا ہے اللہ کے دین کو دنیا پہ پھیلانے کے لیے، میرے مال جان وقت کی ضرورت پڑے گی لگاؤں گا. بچے سمجھا رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، کہا نہیں میں نے جانا ہے، اور نکلے ہیں. قبر جا کے استنبول میں بنوائی. عباس اللہ کے نبی کے چچا، 10 بیٹے ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ایمان کی حالت میں نبی کے ساتھ رہے. کیا ضرورت تھی؟ 10 ملکوں میں قبریں بنی، 36,000 صحابہ کی قبریں اردن کے اندر ہیں.
مراکش میں صحابہ کی قبریں، تیونس میں صحابہ کی قبریں، استنبول میں صحابہ کی قبریں، چین میں صحابہ کی قبریں، پاکستان افغانستان میں صحابہ کی قبریں. بھائیوں یہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ میں سے صرف 10-12 ہزار مدینے میں، باقی کہاں ہیں؟ ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ساری دنیا کے کون کنارے کنارے پر ایک ایک جگہ اب ان کو قبر پکار پکار کے کری ہے. بھائیوں اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ایک جگہ رہو. مسلمان کی زندگی تو یہ ہے، پیدا کہیں ہوتا ہے، جوانی کہیں گزرتی ہے اور موت کہیں آتی ہے. زندہ ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے، موت آ گئی اس کی لاش بھی اللہ کے راستے میں پھر رہی. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، سانس نہیں ہے جسم میں، آخری سانس ٹوٹ رہے ہیں اور اندر میں جذبہ ہے اللہ کا دین دنیا میں بلند. میرا سانس میرے اندر چلتا رہے اور دین مٹتا رہے، میں دیکھ نہیں سکتا. یہ وہ جذبے تھے بھائیوں جس پر صحابہ کو اللہ نے آسمان تک پہنچایا، اور اللہ نے پھر دنیا کے دروازے ان پر خیروں کے کھول دیے اور رویا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم نے تو یہ مانگا ہی نہیں، کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن جب تیرا سامنا ہو تو ہمیں دیکھ کر مسکرا، تو ہمیں دیکھ کر راضی ہو، اپنے حبیب کا پڑوس دے دے. اللہ یہ چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے اللہ یہ دنیا کے ٹیکرے ہم کیا کریں گے، یہ کپڑوں کے چھیدڑے ہمارے کس کام کی، یہ گاڑیاں ہماری کس کام کی، یہ سواریاں ہم کیا کریں گے اللہ جسے چھوڑ کے جانا ہے. اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد تو تیرے دین کی سر بلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. تو امت کی تاریخ کے بارے میں ہے کہ امت کے ہر امتی کے سینے کا جذبہ یہ تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر بلندی. اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہے. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرا اسلام بھی اس کام کے لیے، میری نماز بھی اس کام کے لیے. آپ سوچیں چند سال لگے ہیں اور ساری دنیا کے وہ انسان جو دنیا میں سب سے زیادہ پستیوں میں اللہ نے اتنا بلند کیا، ان کی لائی ہوئی بات، اللہ کے حبیب کی بات ساری دنیا میں اللہ نے چلائی کہ نہیں چلائی. وجہ کیا ہے بھائیوں؟ اندر سے بے چین تھے. ہر صحابی کے اندر کا جذبہ یہ تھا جو اللہ کے نبی کا تھا کہ کسی طرح یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس ناکامی سے بچ جائے. اسی غم کے لیے بھائیوں یہاں ہمارا جمع ہونا. مدت ہوئی یہ کام امت سے چھوٹا. ایک زمانہ جب صفات پر امت پھر رہی تھی کام کے لیے، ابتدا میں صفات سے بالکل آرا خالی تھی. جب کام میں لگی، صفات میں لگی، اللہ نے صفات سے آراستہ کرنا شروع کیا. کرتے 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 وہ ایثار و ہمدردی، وہ محبتیں اور وہ اللہ کے لیے تعلق بنے کہ آج تاریخ حیران ہے کہ یہ کیسے لوگ، یہ تو انسان نہیں پتہ نہیں کیا تھے. اور پھر جب یہ ان صفات پر تھے، ساری دنیا کا کفر ان کے آگے ٹھہر نہیں سکا. ان کی زندگی دیکھ کر کافر کہتا بس اگر یہ اسلام ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. دیر نہیں لگتی تھی سمجھانے کے لیے، زندگی دکھانی پڑتی تھی. آج تو ترغیب بیانات کرنے پڑتے ہیں، اس زمانے میں یہ نہیں تھا. دکھاتے تھے کونوا مثلنا، ہم جیسے بنو. کیوں کہ ہماری زندگی میں ایک چیز تمہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف نہیں ملے کہ ہم یہاں کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو آخرت کے ہیں. ہم تو جینا نہیں چاہتے، ہم تو مرنا چاہتے ہیں. کام چھوٹا تو جذبے بدل گئے. آج مسلمان مرنا نہیں چاہتا، جینا چاہتا ہے. اسی لیے یہاں کے گھر اچھے لگتے ہیں، یہاں کے کپڑے اچھے لگتے ہیں، یہاں کی چیزیں. دین مٹ رہا ہے، گلی گلی میں دین کا کیا حال بنا. ایک حکم کے مٹنے پر مدینہ خالی ہوا، کیا کیفیت تھی. آج جب امت نے کام چھوڑا، کفر کا اسلام میں آنے کا دروازہ بند ہوا اور خود مسلمان کی زندگی سے دین نکلا، اور وہ عالم بن چکا ہے کہ مسجدیں آپ کے سامنے ہیں، مسجدیں آپ کے سامنے، بازار آپ کے سامنے ہے، معاشرت آپ کے سامنے ہے، معیشت آپ کے سامنے ہے. جس لائن کو اٹھا کر دیکھیں تباہ و برباد ہے. وجہ کیا ہے؟ اور وہ دن بنا بھائیوں کہ آج مسلمان اپنے حبیب کی آخری وصیت پر عمل کرنے کو تیار نہیں. آخری وصیت پر جاتے ہوئے آپ نے کہا ہے میری امت نماز نہیں چھوڑنا. اتنی بات تو میری رکھ لو، نماز نہیں چھوڑنا، تاکہ قیامت میں پہچان تو سکوں میرا امت ہی ہے، اللہ کے آگے تمہاری سفارش تو کر سکوں. یہ ایک آخری وصیت بھی آج میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں اپنے نبی کی اس آخری وصیت کو پورا کروں. کیسے حوض کوثر پہ سامنا کروں گا؟ کبھی اپنے دل کو آدمی سمجھے. اور وہ حال بنا بھائیوں کہ اسلام مسلمان آج اپنے گھر میں ہر ایک کو برداشت کرتا ہے.
برداشت نہیں کرتا تو اپنے حبیب کے دین کو نہیں کرتا. اور اس دین کی مثال بڑے فرماتے ہیں, آج جیسے ایک یتیم بچہ کبھی اس کا دروازہ بجاتا ہے, بھائیوں میں تمہارے حبیب کا دین ہوں, مجھے اندر داخل کر دو. وہ کہتا ہے میرے گھر میں جگہ نہیں, دوسرے کے پاس جاتا ہے, ارے مسلمان بھائی میں تیرے نبی کا دین ہوں, مجھے اندر جانے دے. کہتا ہے میرے گھر میں تیری جگہ نہیں, سب آ سکتے ہیں, تو نہیں آ سکتا. ایک ایک کا دروازہ بج رہا ہے. ایسے یتیم ہو چکا ہے آپ کا دین جیسے آپ پیدائش پر یتیم تھے, کوئی آپ کو سینے سے لگانے کو تیار نہیں تھا. آج آپ کا دین بھی یتیم ہے, کوئی سینے سے لگانے کو تیار نہیں. نوجوان کہتا ہے میں اپنے نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ اپنے نبی کے چہرے جیسا نہیں بنا سکتا, اپنا لباس اپنے حبیب کی طرح نہیں بنا سکتا, کھانے کا انداز ان جیسا نہیں کر سکتا, شادی ان کے طریقے پہ نہیں کر سکتا, غمی ان کے طریقے پہ نہیں کر سکتا. وہ حال بن چکا ہے بھائیوں. حالانکہ اللہ کی قسم جیسے اللہ کے حبیب یتیم تھے, دائی حلیمہ نے سینے سے لگایا, اللہ نے رحمت برکتوں کے در کھول دیے. ایسے ہی جو آج آپ کے اس یتیم دین کو سینے سے لگائے گا, اللہ وہ رحمت و برکتوں کے در کھولے گا جو دائی حلیمہ پہ اللہ نے کھولے. اس غم میں یہاں پر بھائیوں شب جمعہ میں بلایا جاتا ہے. شب جمعہ میں مقصود بھیڑ جمع کرنا نہیں ہے. شب جمعہ میں اس لیے بلاتے ہیں, آؤ بھائیوں تھوڑی دیر آپس میں بیٹھ کر کچھ سوچ لیں کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا, کیا ہے تمہارے پاس. حوض کوثر پہ اللہ کے حبیب کا سامنا ہونے والا ہے, کتنے دن باقی ہیں, کتنے دن باقی ہیں, میری زندگی کے کتنے دن ہیں. حوض کوثر پہ سامنا تو ہوگا. پوچھ لیا بتاؤ میرا دین مٹ رہا تھا, تمہیں پتہ چلا کیا کیا میرے دین کے لیے, کیا دکھاؤں گا یا رسول اللہ, یہ آزار تھے, بیوی کا مسئلہ تھا, بچوں کا مسئلہ, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, اور آپ نے کہہ دیا کہ اچھا مسائل تمہارے تھے, تمہیں پتہ نہیں تھا تمہارے نبی کے بھی گھر تھے, تمہارے نبی کی بھی بیٹی تھی, تمہارے نبی کی بھی اولاد تھی, ان کے صحابہ بھی تھے, ان کے گھروں کے حالات کا تمہیں پتہ نہیں چلا. اگر وہ گھروں میں بیٹھ جاتے اسلام ہم تک کیسے پہنچتا. ساری دنیا میں اللہ کا دین پھیلانا یہ ہمارا کام ہے, اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے. کنتم خیر امت, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جانتے بھی ہو بہت ساری امتیں بھیجی, تمہیں سب سے بہتر بنایا. کیا بات ہے اللہ کا, اخرجت للناس, بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا, نکلنے کے لیے پھرنے کے لیے بنایا ہے کہ نکلو. کرنا کیا اللہ, کام تو بتائیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, جو میرے حبیب کا کام تھا, جو 100 لاکھ نبیوں کا کام تھا, وہ کام تمہیں دے رہا ہوں. نبی نہیں ہو لیکن نبی کی ذمہ داری, نبی کا کام تمہارے کندھوں پر ہے. قل, میرے حبیب اپنی امت کو سمجھائیے, ہادہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت بصیرت سے, انا, یہ میرا بھی کام ہے, ومن اتبعنی, جس نے میری اتباع کی. علماء فرماتے ہیں من آمن بی, جو مجھ پر ایمان لایا اس کا بھی یہی کام. اس لیے شب جمعہ میں جمع کر رہے ہیں. تو بھائیوں آج تک جو غفلت کی زندگی گزری اس پر میں بھی توبہ کروں, آپ سارے بھی توبہ کریں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, نیت تو کریں کم سے کم کہ اللہ کے نبی کے دین کو سینے سے لگاؤں. کوئی کرے نہ کرے, میں آج کے بعد اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف نہیں جاؤں. میرے نبی کا لایا ہوا دین میرے سینے, میرے وجود اس سے مزین ہوگا. ساری دنیا جو کہتی ہے, لوگ کہیں گے جوانی میں یہ کیا کر دیا, چہرے پہ داڑھی سجا دی, یہ کیا کر دیا, سر پہ امامہ رکھ دیا, یہ کیا کر دیا لباس کا. نہیں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں اللہ کے نبی کا قیامت کے دن سامنا نہیں کر سکتا. کہ کیوں گھر کو چھوڑ رہا ہے, تمہاری ماں نہیں ہے, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. ماں کے ہاتھ کے نوالے کی لذت, یہ ایک نوالے کی لذت کہیں مل سکتی ہے بھائیوں؟ کیا امریکہ کے محلات میں ماں کے ہاتھ کی محبت سے بنی ہوئی ایک لقمے کی لذت ہے؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا نہیں میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, دل نہیں کرتا ماں کو چھوڑنے کا, باپ کو چھوڑنے کا, بہن بھائی کو چھوڑنے کا, لیکن میں اللہ کے نبی کا قیامت میں سامنا نہیں کر سکتا. میرے نبی کا دین دنیا میں پھیلانا میرے ذمے ہے, ایک کام ہے اللہ نے دیا ہے. تو ان کا کیا بنے گا کہ جنت میں ان کے ساتھ رہ لوں گا, جنت میں ساتھ رہ لیں گے. کہ تمہارے بچوں کا, کہا یہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جیسے صحابہ نے اللہ کے حوالے کیا, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ان کی اولاد کو ضائع نہیں کیا, اللہ میرے بچوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا. بھائیوں اللہ بڑا قدردان ہے, اللہ دیکھتا ہے اس کے اندر میں کیا ہے, یہ کیا چاہتا ہے. نیت تو کریں انشاءاللہ, اللہ کے نبی کے دین کو سینے سے لگائیں گے. کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟
اور نیت کریں یہ دین ساری دنیا میں پھیلانا میرا کام ہے، میں اس محنت کا ذمہ دار ہوں، کوئی کرے نہ کرے، مسجد میں ایک بھی نہیں جڑتا میں جڑوں گا، کوئی تعلیم کرنے کو تیار نہیں میں کروں گا، کوئی گشت نہیں کا، میرے تو 3 دن بھی نہیں لگے، پھر کا کچھ بھی نہ لگا ہو، کچھ بھی نہ لگا، جو میرے بس میں ہے میں کروں گا، جو میرے بس میں ہے۔ میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا بھائیوں، اپنی مسجد میں تعلیم کر سکتا ہوں، گشت کر سکتا ہوں، بیان نہیں آتا، ٹوٹا پوٹا جو حال ہے وہ کروں گا، یہ مقامی گشت، بیرونی گشت، تعلیم، مشورہ، یہ سارے اعمال اللہ کے نبی کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بھائیوں یہ اسباب ہیں، یہ ذریعہ ہیں، ان کی برکت سے اللہ ساری دنیا کے کفر کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ کفر میری طاقت سے نہیں ٹوٹے گا، کفر کو اللہ توڑیں گے۔ آج کا باطل اتنا طاقتور ہے، آدمی سوچتا ہے کیسے ٹوٹے گا، بھائیوں اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، ہم نہیں توڑیں گے، اللہ توڑے گا۔ لیکن اللہ کب توڑے گا؟ جب یہ جو ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم یہ طے کریں کہ میں نے اللہ کے نبی کے کام کو کام بنانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر زمانے میں کفر کو توڑنے کے لیے، باطل کو توڑنے کے لیے اللہ نے کبھی دنیاوی اور چیزوں کو اختیار نہیں کیا، اللہ نے نبی بھیجا۔ نبی کون؟ دین کا داعی۔ اور نبی کو ہتھیار کیا دیا؟ دعوت دی، دعوت اور دعا، یہ وہ ہتھیار تھے جس پر نبی ساری دنیا کے کفر کے ٹکڑے کرتا تھا۔ اور یہی اللہ کے حبیب نے صحابہ کو سکھایا کہ تمہارے پاس 2 ہتھیار دے رہا ہوں، یہ دعا اور دعوت۔ دعوت دو ان کو، دعوت دینے کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ براہ راست ان کے مقابلے میں آئے گا۔ تو اتنی تو نیت کریں، انشاءاللہ ساری دنیا میں جائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ بھائیوں ساری دنیا کو بعد میں بدلیں گے، ابتدا اپنے علاقے سے۔ آج شب جمعہ میں اتنا تو ہم کم سے کم اتنی نیت کر لیں، دعوت دینا تو ہم سارے شروع کر دیں۔ پورے حیدرآباد میں ایک آواز لگے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ بھائیوں کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے حبیب کے طریقے میں ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ان بولوں کو تو حیدرآباد کے اندر زندہ کر دیں، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر بازار کے اندر، ہر مارکیٹ کے اندر یہ صدائیں بلند ہو رہی ہوں۔ جہاں جائیں آپ کچھ عرصہ کر کے دیکھ لیں، جیسے صحابہ دعوت کو لے کر چلے ان قربانی صفات کے ساتھ۔ بھائیوں دعوت کا خاصہ ہے، جو دعوت دینا شروع کرے گا سب سے پہلے اللہ اسے بدلیں گے۔ بعض دفعہ آدمی اپنے گریبان میں دیکھتا ہے، دامن میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہوتا، بے بس ہو کر رو دیتا ہے، اللہ ہے کچھ نہیں، کیا کروں گا، کیسے دعوت دوں اللہ، میں تو صفات سے عاری ہوں، جو جلا ہوا ہو اوروں کو جلائے گا، اللہ میں تو بجھا ہوا ہوں۔ اے اللہ جو خود جل رہا ہو اوروں کو جلا سکتا ہے، جو خود انگارہ ہو اوروں کو آگ لگائے گا، میں تو بجھا ہوا کوئلہ ہوں۔ تو بھائیو یہ بے بسی مخلوق کو بتانے کی نہیں ہے، یہ تو تنہائی میں بیٹھ کے اس خالق کو بتانے کی، اللہ میرا حال آپ کے سامنے ہے، اے اللہ اتنا بڑا کام میرے کندھوں پہ رکھا ہے، میرے پاس ہے تو کچھ نہیں اللہ۔ اب بھائیو صفات کیسے آئیں گی؟ دعوت ہے۔ ابتدا اتنا کر سکتے ہیں، میں گناہگار صحیح، بدکار صحیح، خطاکار صحیح، چاہے میری تنہائیاں ناپاک ہوں، میرے مجمع کے اندر کی میری زبان کا بول غلط، آنکھوں کا دیکھنا غلط، ایک کام آج سے شروع کر دیں، ہم دعوت دینا شروع کر دیں، دعوت دینا شروع کریں۔ جس کے ساتھ بیٹھے اللہ کرتے ہیں، بھائی کامیابی دین میں ہے، اللہ ہمارے رب ہیں، ان کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، آؤ اللہ سے پیار کریں۔ جیسے وہ میرے حصے کا نوالا کسی اور کے پیٹ میں نہیں ڈالتا، میرے حصے کا پانی کسی اور کو نہیں پلاتا، میرے حصے کا آرام کسی اور کو نہیں دیتا، اس اللہ کو میں چھوڑ کر کہاں جا سکتا، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ ایک بزرگ نے قصہ لکھا، کہا ایک بچہ میں ایک دن کھڑا ہوا تھا، ایک بچے کو دیکھا گھر کے باہر، اس کی والدہ نکلی، اس کو مار رہی تھی اور کہا دفع ہو جائے میرے گھر سے، نکل جا، نافرمان ہے میرے گھر میں۔ کا بچہ روتا ہوا گھر سے نکلا، کچھ قدم گیا، پھر ایک چوراہے پہ کھڑا ہو گیا اور روتے ہوئے کبھی یوں گھر کی طرف دیکھتا، کب وہ پھر آگے چوراہے کے روڈ کی طرف دیکھتا، پھر پیچھے دیکھتا، ماں اندر واپس چلی گئی، یہ کھڑا روتا رہا، پھر واپس آیا، آ کر گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، پھر وہاں روتے روتے آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا میں نے دیکھا والدہ نکلی، وہ غصہ اس کا گیا نہیں، پھر غصہ شروع کر دیا، کہا پھر آ گیا میرے گھر پہ، میں نے کہا نہیں چلا جائے یہاں سے۔ تو بچہ رو کر کہنے لگا اماں میں نکلا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں، مجھے یہ خیال آیا جاؤں گا کہیں مزدوری کروں گا، گھر مل جائے گا، کھانے کو ملے گا، لیکن مجھے یہ خیال آیا میں ماں کہاں سے لاؤں، ماں تو ایک ہی۔ تو بزرگ کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو کے گرے کہ ایک بچہ اپنی ماں کو جانتا ہے، اور وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ تو بھائیوں
दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह आपके करीब होने का, मेरे बंदों को मेरे करीब करो, मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं। अल्लाह आपकी मोहब्बत चाहिए, कहा मेरे बंदों के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करो, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत आ जाएगी। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह जी, पूरे शहर में आवाज लगे, एक एक को बताए अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह पर जान देने को तैयार हूं, सारे कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जी। इतना तो इरादा करें। अब उसकी शुरुआत आज से, अभी से हो जाए। अभी आप आज़ाद को छोड़ देंगे, अभी जैसे ही छूटे भाइयों, जिनका वजू हो यहीं बैठकर एक दूसरे को दावत देना शुरू करें, एक दूसरे को तैयार करें, जो बातें हुई हैं इसका आपस में मुज़ाकरा करें, और जिनका वजू ना हो वो फिर वजू करें। और उसके अलावा नियत करें कि शब जुमा असर से लेकर इशराक तक है, कल इशराक तक रहेंगे। इससे भी आला दर्जा ये है, कल 9 बजे के बाद 4 महीने लगाए हुए अहबाब का, साल लगाए उलमा कराम का जोड़ है 24 घंटे। कल सुबह 9 से लेकर हफ्ते के दिन सुबह के बयान तक। तो नियत सबसे आला दर्जा तो ये, जो आए हैं शब जुमा बिस्तर लगा दे, अल्लाह जिंदगी बाहर गुमराह, सारी जिंदगी बाहर ज़ाया कर चुका, अल्लाह बदलना चाहता हूँ, आपका बनना चाहता हूँ। अल्लाह मेरे बस में इतनी कुर्बानी है, मैं अपने आप को ये 2 दिन 3 दिन ठहरा देता हूँ, अल्लाह मेरा दिल बदल दे। एक कदम तो आगे बढ़ाएं, हम इतना कदम बढ़ाएंगे, यकीन वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कदम एक बढ़ता है अल्लाह दरवाजे खोल देते हैं, कहते अच्छा तू आना चाहता है, आज आप तुझे अल्लाह तुम्हें आरास्ता करके दिखाएंगे। भाइयों अल्लाह के लिए कुछ करें तो सही। बाज़ दफ़ा शैतान ज़बान पे निकलवाता है, तबलीग में पहले जैसी बात नहीं रही। भाइयों तबलीग में अब भी पहले जैसी बात है, लेकिन शर्त यह है जो जज्बा पहले था वो आज पैदा करें, जो इखलास पहले था वो आज पैदा करें। जिस मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत में पहले कदम उठाया था, आज भी उस मोहब्बत में अल्लाह के लिए कदम उठा कर देखें। जब अल्लाह के लिए किसी चीज़ को कुर्बान करेंगे, अल्लाह दिल में उतरता चला जाएगा, और फिर अल्लाह के लिए जान देना भी आसान होगा। तैयार हैं इसके लिए इंशाअल्लाह जी। तो अभी मगरिब के बाद दोबारा बयान होगा, मगरिब में बैठ कर बयान यकसुई से सुने, और बयान के बाद खड़े होकर जो अल्लाह दिल में डाले। उससे पहले आपके पास मगरिब की नमाज है, मगरिब से पहले दावत दे लें, और मगरिब की नमाज के बाद 2 नफलें पढ़कर रो लें अल्लाह क्या कि अल्लाह बस जो हुआ हुआ, अल्लाह अब लौट के आना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे थाम। और फिर मगरिब के बयान में अदब के साथ आगे बढ़कर बैठें, और बयान के बाद जो तशकील हो उसमें जो अल्लाह हिम्मत दे, खड़ा होकर इरादा करे मैं जाने को तैयार हूँ, मुझे ले जाए। फिर अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए अपने आप को पेश करें। सारे कुछ फरमाएंगे इंशाअल्लाह जी। तो मजमे में जिन भाइयों का वज़ू है वो तो बैठ कर यहाँ आपस में इख्तिलात शुरू करें, और जिनका वज़ू नहीं है वो नमाज की तैयारी फरमा लें। सुभान अल्लाह।